یہی جذبات جو ہیں آصف شرمیلا کے بھی ہوتے ہیں. دراصل میرا جو ایک ذہن ہے، میری ایک سوچ ہے، میرا ایک جذبہ ہے کہ یار یہ ہم جو بھی میرے ملک کے فنکار ہیں، ملک کے سماجی شخصیات ہیں، دیگر اور جو بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں یا فنون لطیفے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ میری ملک کی شان ہے. تو اسی طرح سے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہم نے پروگرام کیے، بہت سارے لوگوں کی یاد میں پروگرام کیے، بے شمار پروگرام کیے. صدیق راجہ میرے بہت اچھے دوست تھے اور بڑا ہم وقت گزارتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، ہوٹلنگ کرتے تھے. ایک بار کچھ دوستوں نے پروگرام بنایا کہ چلیں صدیق راجہ صاحب کو لے کر چلتے ہیں سیڑھیوں پر. آصف بھائی، میں گزارش کروں گا شکیل شاہ صاحب سے کہ تشریف آئیں. شکیل صاحب، ہاں احمد شکیل صاحب، سید احمد شکیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اسٹیج پر آئیں. اور اسی طرح سے تحسین کمال صاحب سے بھی کہوں گا کہ اسٹیج پر تشریف رکھیں. تحسین کمال بھائی، تحسین کمال بھائی. چلے گئے اور سیڑھیوں پر ان دوستوں میں سے ایک دوست نے کہا کہ ہمیں بھٹے کھانے ہیں، راجہ صاحب بھٹے کھانے ہیں. تو مجھے کہنے لگے یار بسم اللہ ذرا دیکھنا بھٹے والے کو. میں نے بھٹے وہاں سے بھٹے والے کو بولا، میں نے بھٹے کھانے لے آیا. تو پیسے دے، میرے پیسے ہو گئے. کہنے پیسے ہو گئے. پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کہا جی وہ آئس کریم کھانی ہے. میں نے آئس کریم والے سے کہا میں نے یار وہ آئس کریم لے آؤ، اتنے ڈبے لے آؤ. تو پیسے چلے، پیسے میں نے ہو گئے. میرے منہ کی طرف دیکھنے لگے، کہنے کے پیسے ہو گئے. میں نے کہا جی ہو گئے. کچھ دن کے بعد میں ان کے آفس گیا تو تمام پورا اسٹاف مجھے جو تھا ان کو بلا لیا. کہنے کا بات سنو، مجھے معلوم ہے کہ جو دوست میرے ساتھ جاتے ہیں وہ اسی بنیاد پہ جاتے ہیں کہ یار کھائیں گے پیئیں گے، لیکن ایک واحد آدمی یہ ہے کہ جس نے مجھے کھلایا ہے. تو میں خود پکا رہا کہ ان کی ایک سچائی، ایک محبت والی بات تھی. تو اسی طرح سے ان سے بڑے میرے بہت سے رہے. اس طرح آج کل سے میرا ایک پروگرام تھا تو کینٹین والے چینج ہو گئے تھے. کینٹین والے چینج ہو گئے تو پروگرام میں کچھ پیسے رہ گئے ان کے کینٹین والوں کے. تو کینٹین والا کہ میں تو آپ کو جانتا نہیں ہوں. تو صدیق راجہ سے میں نے کہا، میں راجہ صاحب ذرا دیکھیں ان کو. تو میں نے کتنے پیسے؟ 5,000 روپئے ہیں. تو مجھے کہنے کا کیا کر رہے ہیں؟ میں تلا کے دے دوں گا. تلا کے دے دیں. تو میرے آنے میں کچھ 10-15 دن کچھ لیٹ ہو گیا آنے میں. تو کینٹین والوں کے پاس آیا اور میں راجہ صاحب دیکھوں وہ آیا نہیں. ہمیں پیسے دے دیتے نہیں پیسے تو نہیں سے لیں گے. تو کینٹین والے پیسے خبر کرو. تو اتنی دیر میں جو ہے میرے تو بارے ان سے اتنی محبت تھی، کوئی بھی کہیں پر بھی کوئی بھی. یہ تو میں نے اپنی بات بتائی ہے. پیٹ کے بہت سارے لوگ کہیں پھنس گئے، پھنس گئے کہیں محبت، لیکن انہوں نے محبت کی اور یہ ان کی بڑی محبت تھی. اور محبت کرنے بہت سارے واقعات رہے، بہت سارے معاملات رہے اپنے ساتھ. 2-3 4 بیٹے ان کے ساتھ بیٹھنا، کھانا پینا، اور کبھی باقی بن بھی گئے اور نہ کسی کے خلاف کو بات کرتے ہوئے دیکھا. کسی کے خلاف بات کرو، اپنی بات کریں بس. تو اللہ پاک ان کو بری رحم کرے اور اللہ پاک کے طریقے سے میرا گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں بھی کیونکہ اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں بھی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کسی کام آنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں ایک بار پھر تمام دوستوں کا بے مشکل ممنون ہوں کہ آپ آئے اور آپ نے وقت دیا. وقت تو ہمیں ظاہر ان کاموں میں وقت دینا چاہیے ہمیں. اور جو لوگ نہیں آئے جو ان سے بھی دلا نہیں جا رہا اس وقت جو معاملہ. اہم بات یہ بتاتے چلوں آصف بھائی ابراہیم بسمل صاحب کہ معیار دیکھا جاتا ہے مقدار نہیں.
हमेशा शहर की जो क्रीम है, जो लोग हैं, आसिफ शर्मिला साहब का बड़ा किरदार है, उस्मान दानीवाला साहब का, हमारी बहन बाजी का बड़ा किरदार है, इब्राहिम बिस्मिल साहब खुद एक बहुत बड़ा नाम है। यानी आर्ट्स काउंसिल के बाद अगर कोई आर्ट्स काउंसिल का नाम लेता है तो वो बिस्मिल आर्ट्स काउंसिल का नाम लेता है, क्योंकि तमाम इस वक्त ऑर्गेनाइज़र में बिस्मिल आर्ट्स काउंसिल जो है वो सबसे ज़्यादा तकरीबात ख़ासतौर पर अदबी हवाले से, और नेशनल प्रेस क्लब को भी ये एजाज़ हासिल है कि नेशनल प्रेस क्लब में भी तकरीबात होती रही है। बहरहाल आज जिस शख्सियत के लिए यहाँ प्रोग्राम रखा गया है वो है सिद्दीक राजा, जो कि दिलों का राजा है। सिद्दीक राजा साहब की जो भी शख्स उनसे मिलने वाला हो, उनसे मोहब्बत रखने वाला हो, उनके साथ काम करने वाला हो, उनके साथ सफ़र करने वाला हो, किसी भी लिहाज से सिद्दीक राजा साहब के साथ वो शख्स मंसूब होगा, उस शख्स को कोई उनसे गिला शिकवा उनकी ज़ात से आपको नहीं मिलेगा। हमारे भी बहुत करम फरमा थे, दोस्त अहबाब थे, वो दिलों की बातें भी हमसे शेयर किया करते थे जो आम फहम जो है वो गुफ्तगू नहीं की जाती। बहरहाल मैं इब्राहिम बिस्मिल साहब को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज ये तकरीब नेशनल प्रेस क्लब के इश्तराक से नेशनल प्रेस क्लब में सिद्दीक राजा साहब की याद में ताज़ियती रखरस रखा है। अल्लाह ताला हमारे इस भाई दोस्त को हमेशा जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम आमीन। उन्होंने कराची में फनकारों की फलाह बहबूद के लिए बहुत काम किया। मेरा वो एक अच्छा दोस्त था जो आज हमें नहीं है। आज हम उसकी याद बनाने के लिए यहाँ जमा हैं, और ख़ासकर आज वो शख्स अगर होता तो हमारे लिए एक बात और करता। उसने मुझे एक बात कही थी आर्ट्स काउंसिल में मेरी मुलाकात में कि इंशाअल्लाह ताला नेशनल प्रेस क्लब के लिए मैं कोई ख़ासा इक़दाम करने जा रहा हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन आज वो हमें नहीं है, हमें बड़ा अफसोस है। अल्लाह ताला उसको जवार रहमत में जगह दे। उनकी ब्याज में होने वाले इस प्रोग्राम में हर शख्स उनको याद करना है, शुक्रिया कहना की याद में ये प्रोग्राम बिस्मिल आर्ट्स के जब मोहतरम मेरे भाई मेरे दोस्त प्रोग्राम मुनक्किद कर रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज उस शख्सियत को याद किया जा रहा है जिसने थिएटर को एक ज़िंदगी बख्शी और साफ़ियों की खिदमात में और साफ़ियों के लिए काम करने का उसका जज्बा मुझे अच्छी तरह याद है। सिद्दीक राजा एक शख्सियत नहीं, एक गहवारा था और दोस्तों की महफिल का इंसान था। उसने कराची में थिएटर के लिए बेइख्तियार काम किया और हर उस प्रोग्राम के अंदर अपनी खिदमात पेश की। मैं सिद्दीक राजा की शख्सियत को सलाम करता हूँ और नेशनल प्रेस क्लब की जानिब से उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने हमेशा साफ़ियों की फ़नकारों की बात की है। मैं आज उनके लिए सिर्फ इतना कहूँगा, वो हमारा एक अच्छा दोस्त था जो आज हम में नहीं है, लेकिन हमारे दिलों में बसता है। हर उस महफिल का इंसान है जिसमें उसका नाम लिया जाता है। सिद्दीक राजा को मेरा सलाम और तमाम उन दोस्तों का सलाम है। उनकी शख्सियत के बारे में हम बहुत कुछ कहने को तो कह सकते हैं, लेकिन आज मैं मुख्तसर सी बात करूँगा। हमारा नेशनल प्रेस क्लब कराची उन्हें खराज तहसीन पेश करता है। माशा खुदा हाफ़िज़। ज़िंदगी में भी लोगों को अप्रिशिएट नहीं किया जाता, लेकिन मरने के बाद जो अपने लोग हैं जिनको का इत्तला नहीं है उनको आना चाहिए है। मगर होती है वजूहात, अपनी अपनी मसरूफियात, लेकिन ये अटल है कि ज़िंदगी में सबको जाना है। एक दिन ज़िंदगी में सबको जाना है, और जाने के बाद सिर्फ एक ही चीज़ काम आती है, दुआ और फातिहा। अगर इंसान इन चीज़ों को सोच ले तो अपने अमल को अच्छा कर ले। सिद्दीक राजा खुश शक्ल, खुश गुफ्तार, मोहब्बत से भरा इंसान, हर किसी से प्यार से बात करना, हर किसी से मोहब्बत से बात करना, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सिद्दीक राजा से कोई नाराज़ हुआ हो। आज तक मेरे तकरीबन 40 साल से उसके ताल्लुकात थे। 40 साल में आज तक हमने नहीं देखी कोई ऐसी बात कि सिद्दीक राजा ने कोई ऐसी बात की हो जो हमारे दिल पे लगे या दिल शिकनी हो। तो बहरहाल मोहब्बतों भरा आदमी था, प्यार भरा आदमी था। स्टेज के हवाले से,
बहुत उसने काम किया, थिएटर का फ़रोग़ देने में उसका बड़ा अहम किरदार रहा। सरपरस्त आला में रहे, एक दौर में जब प्रोड्यूसर की हैसियत से काम करते थे। उन्होंने यानी कि वीडियो गाने भी किए, आप लोगों को सबको पता है। एक दो गाने ऐसे हैं जिसमें शराबी वाला उन्होंने किरदार किया, तो वो भी आज अमल। बाकी बहुत सी बातें थी, बहुत सी बातें करनी थी, लेकिन क्या करेंगे, वक्त भी कह रहे, दोस्त अहबाबों का आने की वजह है। लेकिन बाला देखिए अपना आमद को हमने रिकॉर्ड करा दिया है। आखिर में यही है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे परवरदिगार, और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, और हमेशा उनके लिए दुआ रहेगी। और इब्राहिम बिस्मिल साहब और नेशनल प्रेस क्लब के जितने भी, उन्होंने हमेशा उन लोगों को याद रखा है जो दुनिया से चले गए, और उनको भी याद रखा है जो दुनिया में काम कर रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा अहम किरदार इब्राहिम बिस्मिल साहब का है। मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो बड़ी मोहब्बत से प्रोग्राम सजाते हैं, प्यार से सजाते हैं। लेकिन क्या करें कि इस गहमा गहमी के दौर में इंसान की कदर नहीं कर रहा, उसके एहसासात की कदर नहीं कर रहा। तो बहरहाल ये हम सब के लिए अलमिया है, मुझ सभी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मुबारक। तकरीब छोटी बड़ी नहीं होती है, अच्छी या बुरी होती है। जैसे अदाकारी में अदाकारी अच्छी थी, अदाकारी बुरी, बड़ा छोटा नहीं होता, अच्छा और बुरा होता है। ऐसी ज़िंदगी में इंसान कैसा था, अच्छा था, इंसान कैसा था, बुरा था। जिस शख्स को मैं यहाँ पे बुला रहा हूँ, वो शख्स ज़िद्दों की भी कदर करता है, और जो दुनिया से चला जाता है उसकी भी कदर करता है। उसके साथ साथ अदबी तक़रीब हो, चाहे मुशायरा हो, चाहे किसी किताब की रुनुमाई हो, या फ़नकारों के एज़ाज़ में कोई तक़रीब हो, अवार्ड्स हो, कोई म्यूज़िकल प्रोग्राम हो। शकील साहब को हम खुशामदीद कहते हैं कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए। तो बात कहने की ये है कि जब ऐसे जज्बात रखने वाला शख्स हो और लोगों के लिए करने की जुस्तजू हो, कभी ये ना कि मेरे लिए कोई करे, तो हम सबको चाहिए कि उस शख्स की हम भी हौसला अफजाई करें जो लोगों की हौसला अफजाई कर रहा है। वो बड़े अजीम लोग होते हैं जो दूसरों को सहारा देते हैं, उनको प्रमोट करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ऐसे लोग अब बहुत कम हैं जो बेलोस किसी की खिदमत करें, अपनी मदद आपके तहत लोगों के पास जाके उनसे सपोर्ट लेके और किसी के लिए तकरीर करना। कोई ये नहीं चाहता कि मैं किसी के सामने जलील हूँ, लेकिन वो शख्स किसी भी तरीके से कोशिश करता है कि मैं अपने दोस्तों को, अपने पाकिस्तान के फनकारों को, अदीबों को, शायरों को, उनकी हौसला अफजाई करूँ, उनको प्रमोट करूँ। ये उसका जज्बा है। तो आज की तकरीर सिद्दीक राजा के जो याद में यहाँ पे मुनक्किद की है, उसी शख्स ने की है, और उसकी लगन थी, उसकी जुस्तजू थी, उसका प्यार था कि जाने के बाद तो औलाद भी याद नहीं करती। फिर गैर तो गैर होता है, लेकिन एक गैर इंसान अपनी मोहब्बत का सबूत दे और वो लोग उस तकरीब में आएँ, और वो मुनक्किद जो करने वाला है वो क्या जज्बात रखता होगा, क्या एहसासात रखता होगा। तो बस इन्हीं मोहब्बतों से, इन्हीं चाहतों से वो यहाँ आएंगे इस तकरीब के। और बिस्मिल आर्ट प्रोडक्शन के, बिस्मिल आर्ट काउंसिल के सरपरस्त जनाब इब्राहिम बिस्मिल साहब से मैं कहूँगा कि प्लीज़ आप यहाँ बहुत सी तालियाँ होनी चाहिए ऐसे अजीम आदमी के। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। सिद्दीक राजा के लिए यही कहूँगा, भूल गए हम हर बात मगर तेरा प्यार नहीं। इंसान को बहुत कुछ याद रहता है, लेकिन जो प्यार, जो मोहब्बतें दे के जाए, वो कभी इंसान फरामोश नहीं करता उम्र के किसी हिस्से में। इब्राहिम बिस्मिल ने बिस्मिल आर्ट्स काउंसिल में, नेशनल प्रेस क्लब में हमेशा अपने साथियों को, दोस्तों को, चाहे वो सहाफ़ी हों, फनकार हों, अदीब हों, शायर हों, फ़नून लतीफ़ा से वाबस्ता जो भी शख्सियात हो,
ہمیشہ ان کو یاد رکھتے ہیں، چاہے وہ زندہ ہوں یا مرحومین میں سے ہوں۔ جتنے بھی مرحومین ہمارے جا چکے ہیں فنون لطیفہ کی، سب سے پہلے تو ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور لواحقین کو صبر دے۔ اور اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم فاتحہ پڑھ لیں، الحمد پڑھیں، اس کے بعد قل شریف اور درود شریف پڑھ کے ان کو بخش دیں۔ اب ان کو یہی چاہیے، وہ جو پیار چھوڑ کے گئے، دنیا میں جو اپنے رویے سب سے بڑے چیز ہوتی ہے، رویے۔ انسان چلا جاتا ہے لیکن اپنے نقوش چھوڑ جاتا ہے اپنے رویوں کی صورت میں۔ اگر کسی کا سخت رویہ ہے تو کہا جاتا ہے یار اس کا بڑا سخت رویہ تھا، وہ ہر بات پہ جو ہے نا لڑ جاتا ہے۔ ایک شخص ہے وہ ہر بات میں کچھ اور کہتا ہے، اپنی بات کرتا ہے تو وہ بھی یاد رہتا ہے۔ ایک بات ہے کہ ایک شخص ایسا ہے جو بڑے کام کرتا ہے، وہ اپنے بڑے کام کی وجہ سے یاد رہتا ہے، لیکن یہ سب فانی ہے۔ اصل جو محبت کا رویہ ہے، جو پیار کا رویہ ہے، جو خلوص کا رویہ ہے، وہ کبھی زندگی میں انسان نہیں بھلا سکتا۔ زندگی فن ہے اور میں فنکار، زندگی فن ہے اور میں فنکار، غیر فانی ہے میرے نقش و نگار۔ برابر نقش مٹ جاتے ہیں، ہر چیز مٹ جاتی ہے، لیکن انسان کے رویے یاد رہتے ہیں۔ صدیق راجہ صاحب کا جو ہم سے رویہ تھا وہ بڑی شفیقانہ تھا، محبتوں کا تھا، پیار کا تھا۔ کبھی ہم کوئی شو کر رہے ہیں، اچانک کوئی پرابلمز آ گئی تو کہنے لگے کیا بات ہے آصف، یار یہ پرابلم آ گئی ہے، دیکھ لو یار یہ ایسا۔ بلاتے تھے، کہتے تھے یار کیا بات ہے یار، اپنا آدمی سمجھے، کرو اس کام کو، فوراً وہ کام کہتا اچھا صدیق بھائی کر لیتے۔ ہر آدمی عزت کرتا تھا۔ صرف یہی نہیں، آرٹس کونسل بلکہ ان کا جو کلیرکنگ فارورڈنگ کا کاروبار تھا، اس بزنس میں بھی ان کی عزت تھی، اور اس بزنس سے انہوں نے بے شمار لوگوں کو آرٹس کونسل کا ممبر بنایا، لائف ممبر بنایا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں 300-400 شاید یونس بھائی بھی اس بات کو جانتے ہوں کہ اتنے تو انہوں نے آرٹس کونسل کے ممبر کرا، صرف ان کی زبان سے۔ آج یہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دو لوگ ہیں جو بہت قریب رہے، یونس میمن صاحب تھے یا میں تھا، لیکن کچھ لوگوں کو یا تو ابراہیم رسمک صاحب کے ان کا رابطہ نہیں ہوا یا ہوا تو مجبوری ہے وہ آ نہیں سکے۔ لیکن بات یہ ہے کہ دعا تو ایک ہی کی لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک پروردگار جو دونوں جہانوں کا مالک ہے، وہ دعا کسی ایک کی ہی سنتا ہے۔ یہاں تعداد لوگوں کی نہ دیکھیں کہ لوگوں کی تعداد کیا ہے، یا ان کے قریب کون تھا یا ان کے دور کون تھا، بیٹھے سب محبت میں، اور کسی کی بھی ایک دل سے آمین نکل گئی اور اللہ تعالیٰ نے سن لی تو بخشش ہو جاتی ہے۔ تو بات یہی ہے کہ ایک بہت لاکھوں کروڑوں کا مجمع ہو، اس میں بھی ایک علامہ یا ایک مولوی یا ایک اسکالر یا فلاسفر کوئی بھی ہو، وہ جب یہ کہتا ہے کہ کروڑوں کا مجمع آمین کہیں تو اس میں سے ایک کی آمین قبول کرتا رہتا ہے۔ تو ہم جو بیٹھے ہیں 15-20 لوگ، ہو سکتا ہے کسی کی آمین اللہ تعالیٰ قبول کر لے اور رب کریم ان کے لیے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام مقرر کر دے گا انشاءاللہ آمین۔ تو بات صرف یہی ہے کہ کام تو انسان کر دیتا ہے، لیکن اس کام کو پھر بعد میں یاد کیا جاتا ہے، اس کے کردار میں یاد کیا جاتا ہے۔ کیونکہ کسی نے کہا ہے دنیا ایک اسٹیج ہے، ہر آدمی اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور چلا جائے۔ اب بات یہاں آتی ہے اسٹیج چھوٹا ہے یا بڑا، وہاں پہ بات آتی ہے اچھے اور برے کی۔ ایک لڑکا ہے وہ چھوٹا سا کردار کرتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن وہ اپنا ایسا عکس چھوڑ جاتا ہے کہ لوگوں کو بہت بات تک یاد رہتا ہے، ایک وہ جملہ یاد رہتا ہے۔ تو اچھا برا آدمی، اور ایک آدمی تھرو آؤٹ کریکٹر کرتا ہے، پورا ڈرامہ وہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی وہ چیز کو صلاحیتیں نہیں چھوڑ سکتا۔
تو بات یہی ہے کہ اپنے نقوش چھوڑ کے جاؤ، اپنے اچھے رویے چھوڑ کے جاؤ دنیا میں، جو صدیق راجہ صاحب چھوڑ کے گئے۔ باتیں تو بہت کرنے کی ہیں، لیکن بہت سی یادیں، بہت سی باتیں۔ ایک بات میں شیئر کر لوں، جب میں میٹرو 1 میں تھا تو میں نے صدیق راجہ کے کمنٹس لیے تھے ایک پروگرام میں، وہ کمنٹس چلا دیے، تو کہنے لگے یار وہ تم نے کمنٹس چلا دیا، میرا گھر میں جھگڑا ہو گیا۔ میں نے کہا کیوں بھائی، اس کمنٹ سے کیا جھگڑا ہو گیا؟ میں نے ایسی بات تو نہیں کوئی کی، میں نے تو اس پروگرام کے بارے میں۔ ابے کہنے لگے یار جو کپڑے میں پہن کے گیا تھا نا وہ تیری بھابھی نے پہچان لی۔ کہنے لگے تم یہ کپڑے پہن کے یہاں اس فلاں پروگرام میں گئے تھے؟ اچھا وہ اپنی بیگم سے ذرا چھپاتے تھے کہ یار بس اب اس کو پتہ نہ چلے۔ تو کہنے لگے یار وہ کپڑوں سے میں پکڑا گیا کہ اس پروگرام میں گیا، تو میں نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ تو پرانی ریکارڈنگ آصف شرمیلا نے چلا دی ہے، یہ پرانا پروگرام ہے، جب میں جاتا تھا وہاں تو نہیں گیا، میں نے تو یہ کپڑے ہی نہیں پہنے۔ تو یہ کچھ یادیں ہوتی ہیں، پیاری پیاری یادیں، لیکن وہ اپنی وائف سے بے انتہا محبت کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے، اور جب بھابھی کا انتقال ہوا تو وہ ٹوٹ گئے۔ وہ عموماً ہم دوستوں کی محفل میں آرٹس کونسل میں کہتے تھے یار آج مجھے احساس ہو رہا ہے اس عورت کا جو میری زندگی کی ساتھی تھی کہ یار وہ اکیلے کیسی رہتی تھی، آج مجھے احساس ہو رہا ہے جب میں اکیلا رہ گیا۔ تو بہرحال وہ بیمار رہے، بیماری سے جنگ انہوں نے لڑی ہے، اور بڑی باہمت آدمی تھے۔ آخری ٹائم ہم نے اس کو تمام فیسٹیول کے ڈراموں میں دیکھا، پورے ڈرامے فیسٹیول کے وہ دیکھ کے گئے۔ اس کے بعد ہم نے آخری ملاقات، جو میری آخری ملاقات ہوئی تھی وہ الیکشن میں ہوئی تھی، تقریباً 15-20 منٹ کی وہ ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہ خبر سننے کو ملی تھی۔ بس اب دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے قبول کر لے۔ پروردگار بہت پیارے، بہت نفیس، خوش شکل، خوش گفتار، خوش لباس انسان تھے، اللہ تعالیٰ ایسی زندگی ان کو بنا دی ہے، آمین۔ وہ ہمارے بھی یہاں نیشنل پریس کلب کے بھی ہم سب کے سرپرست تعالیٰ تھے، اور ایک بہت ہی پیار محبت والی کرنے والی شخصیت ہے، اور جو جس طرح فنکار جو ان سے آتے تھے ان کے وہ کہتے تھے کہ ایک ہاتھ تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، تو اسی طرح وہ سب کی تقریباً مدد کرتے تھے، اور بہت پیار محبت والی شخصیت ہے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، ہمیں ان کی یہ خلا جو ہے بہت بڑا خلا ہے، ان کا جانا ہمیں انتہائی افسوس کے ساتھ، کیونکہ وہ پروگرام کی شان ہوتی تھی، رونق ہوتے تھے، جہاں جاتے تھے تو وہاں ان کے بغیر جو ہے وہ پروگرام ادھورا ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا وہ جہان اچھا کرے۔ یہاں تو انہوں نے اپنی زندگی بہت اچھی گزاری ہے، میری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس جہان میں بھی اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جنت الفردوس میں بھی اعلیٰ مقام عطا فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ بہت شکریہ۔ ہنستا میں نے یہ تصویر نہیں دیکھی کبھی، ہنستے ہوئے دیکھا میں شام کو، تو یہ میں بسم اللہ آرٹس کی بھائی بسم اللہ اور نیشنل پریس کلب کے افضل فارسی بازی رہ گئے تعزیتی پروگرام میں، جو میں دیکھ رہا ہوں جو ان کے ساتھ سے ہر وقت ہوتے تھے، 24 گھنٹے آرٹ کونسل میں محفل جمتی تھی، آصف شرمیلا بھائی بھی کلوں میں ہوتے تھے، ان میں سے آج کوئی بھی نظر نہیں آ رہا آصف شرمیلا کے علاوہ۔ یہ المیہ ہے ہماری شوبز کا کہ زندگی میں تو سب ساتھ دیتے ہیں، جب ایسے وقت میں آگے سب مختصر لوگ آئے جو ان کے ساتھ ہوتے تھے وہ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں بسم اللہ آرٹس کے ابراہیم بسمل اور افضل وارثی نے نیشنل پریس کلب میں جب سے اپنا ہاتھ میں نظام سنبھالا ہے تو ہر ایونٹ کرتے ہیں، چاہے وہ 12 BML ہو، 14 اگست ہو، 23 مارچ ہو، افضل وارثی بازی لے آتے ہیں۔ حالانکہ نامساعد حالات ہیں، فنڈ کی کمی ہے، وسائل نہیں ہیں، لیکن ان کا جوش و ولولہ ہے کہ یہ ہر ایونٹ میں پروگرام کرتے ہوں، میں آتا ہوں، اور تعزیتی پروگرام میں تو میں لازمی جاتا ہوں، خوشی میں جاؤں یا نہیں جاؤں۔ تو مبارکباد دیتا ہوں افضل وارثی ابراہیم بسمل بھائی کو، اور دعا گو اللہ تعالیٰ صدیق راجہ کی مغفرت فرمائے، ان کا حساب کتاب آسان فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اجر عظیم افضل وارثی اور ابراہیم بسمل بھائی کو دیا جاتا ہے کہ انہوں نے بازی لے گئے۔ آرٹ کونسل میں تو ہوگا لیکن
سب سے پہلا پروگرام انہوں نے کیا اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ میں بھی اس محفل میں شریک ہو گیا اور آصف شرمیلا یہ ہر پروگرام میں موجود ہوتا تعزیتی یہ بھی ایک بڑی بات ہے. بہت شکریہ. دنیا میں جو شخص آیا اس کو جانا دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اچھا کردار کر کے گیا ہے, لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کے گیا ہے, جو لوگوں کی مدد کر کے گیا ہے, جو لوگوں کے ویلفیئر کے لیے کام کیا ہے, جن لوگوں نے انسانیت کے لیے کام کیا ہے اور وطن عزیز کے لیے کام کیا ہے اور فنکاروں کے لیے کام کیا ہے. فنکار جو ہے بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں اور یہ لاکھوں کروڑوں میں چند فنکار ایسے ہوتے ہیں جو اپنا نام پیدا کرتے ہیں. کئی فنکار کو پلیٹ فارم بھی نہیں ملتا ہے اور دنیا سے چلے آتے ہیں. ان کے بارے میں یہی کہوں گا کہ جو صدیق راجہ مرحوم صاحب, ان کو میں آرٹس کونسل کے حوالے سے میں بہت جانتا ہوں. ملن صاحب محبت والے انسان تھے, دکھی انسانوں کی خدمت کرتے تھے, ہر شخص سے حسن اخلاق سے پیش آتے تھے. یہ حدیث نبی کہ جس کا حسن اخلاق اچھا ہوگا قیامت والے دن شہادت کی انگلی کے قریب ملے ہوگا. تو اپنا حسن اخلاق ہمیشہ سے ہی رکھنا چاہیے. آج کی تعزیت کا جو پروگرام انعقاد کیا گیا ہے یہ ایک بہت اچھی بات ہے اور یہ کریڈٹ جو ہے نیشنل پریس کلب کو جاتا ہے, وارسی صاحب کو جاتا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو اور ایسی شخصیت کو ان کی تعزیت پروگرام, ان کے لیے دعائے خیر, ان کے لیے ایک اچھی گفتگو, ان کے ساتھ جو انہوں نے وقت گزارا ہے وہ ایک گفتگو کرتے ہیں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کی شخصیت کیا تھی. تو آج کے پروگرام میں میں یہی دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مرحوم کی درجات کو بلند فرمائے, ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف عطا فرمائے اور ہمیں بھی ایک اچھے انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کی ہم بھی وہ اسی طرح مدد کریں جیسے کہ صدیق راجہ صاحب کیا کرتے تھے. اور بس اتنا ہی کہوں گا کہ ایک اچھے لوگ جو چلے جاتے ہیں تو ان کو یاد رکھا جاتا ہے اور اس پروگرام کو انعقاد کرنے میں اور اس کو یاد رکھنے میں یہ اچھے لوگ ہی کرتے ہی. میں سمجھتا ہوں نیشنل پریس کلب کا یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے اور یہ بہت اچھی چیز ہے کہ جو زندہ کے ساتھ ساتھ قدر کرنے کے ساتھ مرنے والوں کی بھی جو ہے قدر کی نگاہ سے ان کو دیکھنا, ان کو ان کے سوال سوال کے لیے دعا کرنا اور لوگوں کو ان کی تعزیت کے لیے جمع کرنا, یہ بھی کریڈٹ ہے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جو دنیا میں آیا ہے اسے جانا ضرور ہے. آنے کی باری ہے, جانے کی کوئی باری نہیں ہوتی. تو جانا سب نے ہی ہے. آج دیکھیں صدیق راجہ صاحب ہمارے ساتھ ہوتے تھے, روز کی بیٹھک, الیکشن میں ووٹ ڈالنے آئے اور اس کے بعد گھر گئے کیونکہ طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی ان کی, تو بیٹی کے گھر رکے ہوئے تھے. تو بیٹی بھی جو ہے ان کو پتا کہ یہ نہیں رہ سکتے تو پھر ڈرائیور اور گاڑی کے ساتھ ان کو بھیجتی تھی اور وہ آ کے دوستوں سے ملتے تھے تو تھوڑا سا ان کا ایک ریلیف مل جاتا تھا ان کو. تو بس بڑا ہی جولی انسان صدیق راجہ صاحب. اب جتنی باتیں ساری باتیں ہی ہیں, بس چلے گئے, جانے والا چلا گیا. اب اس کے پیچھے جو ہے یہی ہے کہ ایک سورہ فاتحہ, 3 سورہ اخلاص پڑھ کر ایک قرآن کا ثواب ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ فرمان ہے 3 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں, 1 دفعہ یہ اپنا سورہ فاتحہ, 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں. ایک قرآن کا ثواب جو ہے وہ 5 منٹ میں آپ پہنچاتے جائیں. بھائی یہی ان کو پہنچے گا. اور جو لوگ کم نظر آ رہے ہیں, ایک تو ٹریفک بہت جام ہے, لیکن میں ابھی پہنچا ہوں یہاں گھر سے, 8 کونسل نہیں کیا, میں ڈائریکٹ یہاں آیا ہوں. تو 4 بجے کا ٹائم تھا, میں نے بولا 5 بجے تک شروع ہو جائے گا. تو میں نکلا تو ٹریفک اتنا جام, 6:30 بجے میں یہاں پہنچا. بہرحال اسی طرح جو اور بہت سے لوگ ہیں 8 کونسل کے جو ہیں, ہمارے جو صدیق بھائی کے دوست ہیں, سارے بزنس مین ہیں. تقریباً ابراہیم بسمل صاحب نے ظاہر ہے ان کو کہا بھی ہوگا تو نہیں بھی کہا ہوگا. تو یہ ہے کہ 7 تاریخ کو ہمارے یہاں 8 کونسل میں ان کا تعزیتی ریفرنس ہے. لیکن کوئی کہیں بھی کرے, دعائے مغفرت کے لیے یہ تعزیتی ریفرنس ہوتے ہیں, یاد دہانی کراتے ہیں سب کو کہ یہ بھی ہمارے ساتھ تھے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. ابراہیم بسمل کا یہ صحیح کہا آصف نے کہ ہمیشہ یہ اس طرح کے پروگرام وغیرہ جو ہے کرتے رہتے ہیں. افضل وارسی صاحب ان کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں اور نیشنل پریس کلب کے اندر یہ لوگ ڈرامے کی تقریب ہو یا یہ اس طرح کے تعزیتی ریفرنس ہو, مشاعرے ہوں, یہ سارے ہر چیز میں یہ لوگ کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا کام کرا ہی دیتا ہے. تو یہ بڑی اچھی محبت کی بات ہے.
افضل بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے یہ تقریب رکھی، صدیق بھائی کے لیے ابراہیم بسمل صاحب کا بہت شکریہ جنہوں نے یہ تقریب رکھی۔ بہرحال یہ ہے کہ دیر سے آنے کی معذرت چاہتا ہوں، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بس آپ لوگ سے یہی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ جزاک اللہ۔